یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ اس وقت حضرت مولانا نے موضوع کا جو تعارف کرایا ہے، بجائے اس کے کہ وہ میرا انتظار فرما جاتے کہ میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں، انہوں نے جو کچھ کہنا چاہیے وہ سبھی کچھ کہہ دیا ہے۔ بجائے پوچھنے کے مجھے بتا دیا ہے، کچھ اس کے گوشے مجھ سے مخفی تھے جو انہوں نے مجھ سے ذکر کر کے میرے سامنے کھول دیے۔ تو واعظ کرنے کے بجائے آپ کے علامہ صاحب کی باتوں کو دہرا دوں تو میں سمجھتا ہوں وہ تقریر میں نے کر ڈالی ہوگی جس کے انتظار میں آپ تشریف فرما ہے۔ اشتہار پہ انہوں نے محبت رسول اور اس کے تقاضے لکھا ہے، اور اس وقت اعلان میں فرمایا عشق رسول اور اس کے تقاضے، تو یہ ترادف لفظی ہے، یعنی ہم معنی کلمات کا استعمال ہے۔ عشق محبت کا ایک شعبہ ہے، محبت کی ایک منزل کا نام ہے، محبت سے کم مرتبے پر بھی ہوتی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر بھی ہوتی ہے۔ جب محبت احساس ضابطہ سے بے خبر کر دے تو محبت کی اس کیفیت کا نام عشق ہے۔ جب محبت میں یوں ڈوب جائے، زمین پہ چلتا ہو اسے یہ نہ پتا ہو میں زمین پہ چل رہا ہوں کہ آسمان پہ چل رہا ہوں، محبت میں اس طرح کھو جائے کہ اسے دن کا رات سے تمیز کرنے کا کوئی طریقہ نہ آتا ہو، تو یہ کمال عشق کی ایک منزل ہے۔ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا عشق ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی شان ہے، مگر یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ محبت کے ایک شعبے کا نام عشق ہے، اور وہ وقت ہے جس وقت کے ایسا استغراق ہے مجھ کو میری خبر نہیں، خود کا کوئی حال پوچھے تو محبوب کا حال بتا دے۔ جیسا رومی کہیں اپنے شیخ کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے جا رہے ہیں، ایسی میویت ہے کہ تبریز سے آگے نکل پڑے تو جاتے جاتے اچانک کچھ درختوں کو دیکھا جن سے کبھی شیخ کے جانوروں کے لیے چارہ اتار کے کبھی لے گئے تھے، ان درختوں سے وہ پرانا پیار تھا۔ ان درختوں کو دیکھا تو کہتے ساربانہ بار بخشا زشترا شہر محبوب بستک ہوئے دل برا۔ اے ساربان، ایسا لگتا ہے تبریز میں آ گئے ہیں، شہر سے بوئے یار آ رہی ہے، تو شاید محبت کی وارفتگی میں ہم پہچان نہیں سکے، غالباً یہ شہر تبریز ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب غالباً 50 برس کے ہیر پھیر میں رومی کو اس شہر کی طرف راستے گساتے ہوئے گزر گئی ہے، تو 50 برس جس شہر کو متواتر دیکھا ہے اب محبت کی اس منزل پہ فائز ہیں، کہتے ہیں سار بانا بار بخشا زشترا شہر محبوب استقوئے دل برا۔ محبت پر جب وہ منزل آ جائے جب اسے سوائے محبوب کے اور کسی چیز کا احساس باقی نہ رہ جائے تو محبت کی اس کیفیت کا نام عشق ہے۔ اور خدا کرے وہ ہر مسلمان کو نصیب ہو۔ تو عرض ہے، میں نے قرآن عظیم سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے جو سورہ توبہ کی جو سورت نمبر وار سورت نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 پڑھی ہے، اس کا پہلے ترجمہ صفات فرمائیں، پھر جو میں نے چند تمہیدی مقدمات عرض کیے ہیں ان کی روشنی میں پھر قرآن مجید کے آیت کے جو مد و جزر ہیں ان پر آپ غور فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں میں آپ کے مقصد کے کافی قریب آ جاؤں گا، لیکن آپ کی توجہ کامل مطلوب ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے قل محبوب تو کہہ دے۔ یہ بھی محبت کا ایک اصول ہے کہ اپنی تعبیرات کو محبوب کی زبان سے سننا۔ قل تو کہہ، یہ محبت کی عادت ہے۔ محبت اپنے پیار کی بات دوسرے کی زبان سے کبھی سننے کو پسند کرتی ہے، جیسا کہ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا اقرأ القرآن علیہ، مجھے قرآن مجید سناؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انت اقرأ بالقرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ سے بہتر قرآن مجید پڑھنے والا کون ہے، میں تو یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ آپ احب ان اسمعه من غیری، کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میں اپنے دل کی لگی کو کسی کی زبان سے بھی سنوں۔ خوش طرح باشد کے سر دل برا
گفت آید در حدیث دیگرہ. تو قرآن عظیم نے یہ کہہ کے کہ محبوب تو کہہ دے، پتا چلا یہ کوئی پیار کا باب ہے کہ کل کہہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی. محبوس الظالمین فی الموکب والمزدحم.